بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رشید خان عرف شیدہ ایک ماہر ڈرائیور تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی بس چلاتا تھا۔ اس کا روٹ راولپنڈی سے ایبٹ آباد اور وہاں سے راولپنڈی آنے کا تھا۔ وہ وقت کا پابند تھا، کبھی اس نے بس کو لیٹ نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ صحیح وقت پر بس اڈے سے نکالتا اور مقرر کردہ وقت میں ایبٹ آباد پہنچ جاتا تھا۔ بعض اوقات رستے میں ٹریفک بلاک ہونے کی صورت میں وہ بس کو تیزی سے چلاتا تھا تاکہ وہ مقررہ وقت میں ایبٹ آباد پہنچ جائے۔ وہ اپنی اس کوشش میں اکثر کامیاب رہتا تھا، حالانکہ یہ کوشش نہایت ہی خطرناک ہوتی تھی۔ بعض اوقات سواریاں بھی اعتراض کرتی تھی کہ اس کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، مگر وہ کسی کی بھی نہ سنتا تھا، بس کو تیزی سے بھگاتا رہتا۔ بس کے مالکان اس سے خوش تھے، اس لیے وہ کسی اور کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ وہ 12 سال قبل راولپنڈی سے ایبٹ آباد جا رہا تھا۔ رستے میں ٹریفک جیم کی وجہ سے بس کافی لیٹ ہو گئی، اور جب اسے رستہ ملا تو اس نے لیٹ نکلنے کے لیے بس کی رفتار بڑھا دی۔ وہ بس سڑک کا سینہ چیرتے ہوئے تیز رفتاری سے بھاگے جا رہی تھی کہ بس ایک خاتون کی کار سے ٹکرا گئی اور کار الٹ کر ایک گڑھے میں جا گری۔ اس خاتون کا سفید لباس اس کے اپنے ہی خون سے تر ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ اس نے بس کو روکا تو صحیح، مگر صرف چند لمحوں کے لیے، وہ بھی مسافروں کے اصرار کرنے پر۔ پھر وہ بس کو وہاں سے تیزی سے بھگا کر لے گیا۔ ایبٹ آباد پہنچ کر اس نے بس کو اڈہ پر پہنچایا اور لاری اڈے کے انچارج کو بس کی چابی دے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ شیدے کے کچھ دوست کراچی میں تھے، وہ ان کے پاس جا پہنچا اور وہاں کچھ عرصہ روپوش رہا۔ جب حالات بہتر ہوئے تو اس نے کراچی میں بس چلانی شروع کر دی۔ 12 سال کراچی میں گزارنے کے بعد اس نے واپس راولپنڈی آنے کا ارادہ کیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنی ٹویوٹا ویگن خرید لی، پھر سے اسی روٹ یعنی راولپنڈی سے ایبٹ آباد پر چلانی شروع کر دی۔ اب ویگن اس کی اپنی تھی، اس لیے ایک تو وہ نہایت احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا تھا اور دوسرا وہ ایک پھیرا فالتو بھی لگا لیتا تھا جسے وہ آخری پھیرا کہتا تھا۔ اس آخری پھیرے میں عموماً رات کے 12 بج جاتے تھے اور اس پھیرے میں کنیکٹر اس کے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ اس رات جب وہ ویگن اسٹینڈ پر پہنچا تو وہ بہت خوش تھا کہ آج اس کا یہ آخری پھیرا ہے جو ایبٹ آباد سے راولپنڈی کا تھا۔ یہ پھیرا لگا کر اس نے گھر جا کر آرام کرنا تھا۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ جب اس نے ویگن اسٹینڈ پر جا کر ویگن روکی تو مسافر اس سے باہر نکلے۔ چند مسافر اس ویگن کے انتظار میں ویگن اسٹینڈ کے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی شیدے کی ویگن مسافروں سے خالی ہوئی، تقریباً اسی وقت وہ نئے مسافروں سے بھر گئی۔ شیدے نے نظر گھما کر پیچھے نگاہ ڈالی۔ پیچھے کی تمام سیٹیں مسافروں سے پر ہو چکی تھیں، صرف اس کی اپنی سیٹ کے ساتھ فرنٹ سیٹ خالی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فرنٹ سیٹ پر 2 مسافر آ جائیں تو وہ ویگن لے کر چل پڑے گا، اسی وجہ سے وہ نیچے نہیں اترا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے ایک شخص آیا اور آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اشارے سے دونوں سیٹیں رکھنے کو کہا تو شیدہ خوش ہو گیا۔ یوں بھی ملتے ہیں مسافر فٹافٹ، اس نے جی ہی جی میں خوش ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہا اور مسافروں سے کرایہ وصول کرنے لگا۔ فرنٹ سیٹ والے مسافر نے 2 سواریوں کا کرایہ دے دیا۔ سب سواریاں راولپنڈی کی تھیں۔ ویگن کی تمام نشستیں پر ہو چکی تھیں۔ باہر اور کوئی بھی مسافر موجود نہ تھا۔ اسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے تھے، مگر ایسی صورتحال کبھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ ویگن کی ساری نشستیں بھی پر ہو جائیں اور باہر اسٹینڈ پر کوئی مسافر بھی موجود نہ ہو۔ چنانچہ اس نے اسٹینڈ پر آئے 5 منٹ میں ہی دوبارہ واپسی کا پھیرا لے لیا۔
वैगन मुसाफिरों से भरकर वहां से निकल आया। ट्रैफिक के हजूम से निकलकर उसने वैगन की रफ्तार बढ़ाई। बड़े इत्मीनान से मंजिल मकसूद की तरफ जाने वाली सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। सर्दियों का आगाज़ हो चुका था। वो रात गज़ब की तारीक थी और हवा भी नहीं चल रही थी। सामने सड़क पर वैगन के हेडलाइट से निकलने वाली तेज़ रोशनी थी और वैगन के पीछे तारीकी में बैठे हुए 16 मुसाफिर सायों की तरह खामोश और बेहिस्सो हरकत बैठे थे। गाहे गाहे वैगन की हरकत के साथ उनके सर ज़रूर हिल जाते थे, जिससे ये मालूम हो जाता था कि वो मिट्टी के बेजान बुत नहीं बल्कि जीते जागते इंसान है। शीदे के साथ फ्रंट सीट पर बैठा हुआ मुसाफिर खामोशी से बाहर एक सिमत मुसलसल घूर रहा था। मुसाफिरों की ये खामोशी शीदे को बुरी तरह खुल रही थी। उसने सोचा कि इन मुसाफिरों को इस हालत में देखकर हर शख्स यही समझेगा कि वो इन्हें किसी जनाजे पर शामिल करने के लिए ले जा रहा है। आबादी का आखिरी घर भी गुजर गया था और अब वैगन सड़क के दोनों तरफ लगे हुए बुलंदो बाला दरख्तों के दरमियान दौड़ रही थी, मगर अभी तक किसी मुसाफिर की जुबान से एक लफ्ज़ तक न निकला था। क्या निराले मुसाफिर हैं ये भी, शीदे ने दिल ही दिल में सोचा। लगता है इन सब ने या तो गूंगे का गुड़ खा रखा है या ना बोलने की कसम खाई हुई है। अचानक इस गंभीर खामोशी में पिछले हिस्से की तारीकी से एक आवाज़ उभरी, उस्ताद हमें यहाँ उतार दो। शीदे ने कमाल फरमाबरदारी से वैगन की रफ्तार कम करके ब्रेकें लगा दी। वैगन से 2 अफराद बाहर निकले और अंधेरे में गायब हो गए। अजीब बात है, शीदे ने दोबारा वैगन स्टार्ट करते हुए अपने आप से कहा। यहाँ तो कोई चौराहा और ना ही स्टॉप है और ना ही करीब कोई आबादी है। पता नहीं इन लोगों को कहाँ जाना था जो यहाँ उतर गए हैं। वैगन दोबारा सड़क के दोनों तरफ लगे हुए बुलंदो बाला दरख्तों के दरमियान दौड़ने लगी थी। सिवाय वैगन से उतरने वाले मुसाफिरों के और किसी मुसाफिर की ज़ुबान से एक भी लफ्ज़ ना अदा हुआ था। शीदा फिर सोचने लगा कि मुसाफिर भी कैसे अजीब मुसाफिर है जो यूं चुपचाप ना बोलने की कसम खाए बैठे हैं। 5 मिनट बाद फिर एक आवाज़ आई, उस्ताद हमें यहाँ उतार दे। शीदे के पाँव फिर ब्रेक की तरफ बढ़े। वैगन आहिस्ता होते होते रुक गई। पिछले हिस्से से 2 आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और फिर दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में गायब हो गए। वो वैगन फिर आगे रवाना हो गई। पता नहीं इन मुसाफिरों को कहाँ जाना था। यहाँ तो आसपास कोई आबादी भी नहीं है। खैर हो सकता है आबादी यहीं कहीं हो। अंधेरे में क्या पता चलता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं, शीदे ने सोचा। एक छोटी सी कार खासी तेज़ रफ्तारी के साथ वैगन के करीब से गुजरी। इस कार के गुजरने से शीदे को अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ, बिल्कुल ऐसा इत्मीनान जो रात के अंधेरे में अकेले सफ़र करते हुए किसी मुसाफिर का साथ मिल जाने पर हो जाता है। इसने इत्मीनान के साथ इस लम्हे में मुड़कर पीछे निगाह डाली। वैगन के पिछले हिस्से में 12 मुसाफिर खामोश सायों की तरह बैठे थे और वैगन की हरकत से इनके गाहे बगाहे हिलते हुए सरों के अलावा इनमें ज़िंदगी की कोई और अलामत नज़र ना आ रही थी। जब दूसरी कार गुजर गई तो शीदे ने महसूस किया जैसे रात की स्याही कुछ और बढ़ गई हो और सड़क पहले से कहीं ज़्यादा तारीक और बदसूरत नज़र आने लगी है। 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि शीदा फिर एक मुसाफिर की आवाज़ पर चौंक उठा, ड्राइवर मुझे यहाँ उतारना। ये आवाज़ हूबहू पहले 2 मुसाफिरों जैसी थी। शीदे ने वैगन रोकी और जब 5वां और 6ठा मुसाफिर बाहर निकलकर और दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में गायब हो गया तो उसने खिड़की से सर निकालकर बाहर तारीकी में किसी आबादी के आसार देखने की कोशिश की, मगर बाहर इतनी तारीकी थी कि इसे तो कुछ दिखाई ही ना दे रहा था। मुमकिन था कि करीब ही कोई छोटी मोटी आबादी हो और यह भी मुमकिन था कि इस जगह दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान तक ना हो। शीदे ने दोबारा गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। साथ ही वो सोचने लगा, ये मुसाफिर या तो इसके साथ कोई शरारत कर रहे हैं या इनका मकसद कुछ और ही है। हो सकता है कि वो लूटना और मेरी दिन भर की कमाई हथियाना चाहते हो। इन सब ने पिंडी तक का किराया अदा किया हुआ है, मगर ये अपने किराए के मुताबिक सफ़र तय किए बगैर ही यहाँ वहाँ वीरान और बेआबाद जगहों पर क्यों उतर जाते हैं। अब के वैगन चली तो नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ फासला तय करते हुए सड़क पर दौड़ती रही।
شیدے نے سوچا اگر رکے بغیر اسی طرح اسی رفتار سے فاصلہ طے کرتے رہے تو وقت پر پنڈی پہنچ جائیں گے۔ ایک بار پھر پیچھے سے آواز آئی، ڈرائیور ہمیں یہاں اترنا چاہیے۔ شیدے نے اس بار سر باہر نکال کر اترنے والے دونوں مسافروں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی ویگن کے عقبی حصے کی طرف نظر ڈالی۔ ایسا نہ کرنا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ تاہم اس نے گوشہ چشم سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر کی طرف دیکھا اور سوچا کہ یہ مسافر بھی انہی کا ساتھی ہے، آخر یہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا۔ مگر وہ فرنٹ سیٹ کا مسافر بار بار باہر دور دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا اور ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک بار بھی اپنا سر تک نہ ہلایا تھا۔ کیسی منحوس دکھائی دے رہی ہے یہ تاریک سڑک بھی، شیدے نے زیر لب کہا، اور جب پھر ویسی ہی آواز سنائی دی تو وہ چونک گیا۔ استاد ہمیں یہاں اتار دو۔ اس نے جی ہی جی میں ان الفاظ کی نقل اتاری اور جب ویگن کے پچھلے حصے سے یہی الفاظ بالکل پہلے اترنے والے مسافر کے لب و لہجے میں دہرائے گئے تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ 9واں اور 10واں مسافر اتر گیا۔ ویگن پھر تاریکی میں ڈوبی ہوئی سڑک کے سینے پر دوڑنے لگی تھی۔ اب کے شیدے نے ادھر ادھر دیکھنے اور یہ معلوم کرنے کی زحمت ہی نہ کی تھی کہ وہاں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ اسے اگرچہ اس کا احساس نہیں تھا مگر وہ ویگن کو اتنی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا کہ اس سے پہلے اس نے کبھی ویگن کو اس رفتار سے نہ چلایا تھا۔ 10 مسافروں کا بوجھ کم ہونے کے باعث ویگن کچھ ہلکی سی ہو گئی تھی اور شیدہ حیران ہو رہا تھا کہ ویگن میں جتنے مسافر کم ہوتے جا رہے ہیں مجھے اندر ہی اندر اتنا خوف کیوں محسوس ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، پھر آج کیا بات ہے؟ اور جب آواز آئی تو اپنی نشست پر اچھل سا پڑا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ ڈرائیور ہمیں یہاں اتارنا، اور پھر 11واں اور 12واں مسافر ویگن سے باہر نکل کر دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پہلے مسافروں کی طرح یہ مسافر بھی ایسی جگہ اترا تھا جہاں کوئی رستہ، کوئی آبادی نہ۔ پیچھے بیٹھے ہوئے باقی ماندہ 4 مسافر اب بھی سایوں کی طرح خاموش اور چپ چاپ بیٹھے تھے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافروں نے بھی نہ تو کوئی جگہ سے حرکت کی تھی اور نہ ہی اپنی زبان کو ہلایا تھا۔ وہ تو بس سامنے دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے کو گورے جا رہے تھے۔ کاش مجھے اس سڑک پر سے گزرتی ہوئی 2-4 گاڑیاں اور نظر آ جائیں، شیدے نے دل ہی دل میں تمنا کی۔ گاڑی تو اسے کوئی نظر نہیں آئی مگر مسافر کی وہی آواز گونج اٹھی، ڈرائیور ویگن روکو، ہمیں اترنا ہے۔ یہ آواز اب شیدے کے لیے نامانوس نہ رہی تھی مگر اس موقع پر نہ جانے کیوں یہ آواز بار بار آنے والی آواز اسے پاگل کر دینے والی تھی۔ اس نے پھر ویگن روکی، 2 مسافر ویگن سے اترے اور دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ شیدے نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر سے ویگن آگے بڑھا دی۔ 17 میں سے 14 نکالے تو باقی 3 بچتے ہیں، شیدے نے دل ہی دل میں حساب لگاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اگر یہ کسی شرارت پر اتر آئے تو میں اکیلا ہی ان تینوں کو بڑی آسانی سے سنبھال سکتا ہوں، مگر کاش یہ فرنٹ سیٹ والا بیٹھا ہوا مسافر پہلو ہی بدل لے، باہر نکل جائے یا اپنی زبان سے 2 لفظ ہی نکال دے، چاہے یہ 2 لفظ میرے لیے کافی ہی کیوں نہ ہوں۔ ویگن تاریک رات میں اندھیری سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی جا رہی تھی۔ اب اس میں صرف شیدہ، پیچھے بیٹھے ہوئے 2 سائے یا پھر فرنٹ پر بیٹھا ہوا وہ مسافر جو برابر باہر تک رہا تھا۔ شیدے نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت کچھ اور مضبوط کر لی کیونکہ ایک انجانے سے خوف کے احساس کے ساتھ اس کے سر کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے 2 سائے ایک حرکت کرنے لگا تھا، شاید وہ بھی اترنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور پھر وہی ہوا، وہ شیدے کو بدخواست کر گئے تھے، ہمیں یہاں اترنا ہے۔ اس آواز کا لہجہ بھی بالکل پہلے اترنے والے مسافروں جیسا ہی تھا، ذرا بھی فرق نہ تھا۔ اب ان آوازوں سے شیدے کو نفرت کے ساتھ ساتھ اذیت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں مسافر ساتھ باہر نکلے اور پھر ان میں سے ایک کی آواز آئی، شبہ خیر۔ کیا؟ شیدے نے کہا اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ 15ویں اور 16ویں مسافر کی زبان سے ادا ہونے والے ان 2 الفاظ سے شیدے کو غیر معمولی طور پر چونکاتے ہوئے خوفزدہ سا کر دیا تھا، حالانکہ ان الفاظ میں کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں مسافر اندھیرے میں غائب ہوئے، ویگن پھر پہلی سی رفتار میں دوڑنے لگی، مگر شیتا بہت ہی الجھا ہوا تھا۔ 16 مسافر اتر گئے تھے اور اب ایک مسافر رہ گیا تھا۔
जो फ्रंट सीट पर बैठा था। शीदा खौफजदा होकर सोचने लगा, अगर इन 16 मुसाफिरों ने रास्ते ही में उतरना था तो उन्होंने पिंडी तक का किराया क्यों दिया, और फिर वो 2-2 की टोली में क्यों उतरे। कहीं भी अकेला मुसाफिर नहीं उतरा, वो 3 इकट्ठे होकर उतर सकते थे और इनसे ज्यादा भी, मगर 2-2 करके उतरना इसकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर आखिरी 2 मुसाफिरों का शब्बा खैर कहना इसे खौफजदा क्यों कर गया था। अक्सर मुसाफिर जाते हुए शब्बा खैर कहा ही करते थे, मगर चूंकि ये अल्फाज 16वें मुसाफिर ने अदा किए थे और बाकी 15 मुसाफिर सारा रास्ता बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे, इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अल्फाज बाज़ाहिर आम और मामूली होने के बावजूद कोई गैर मामूली और पुरअसरार मफ़हूम लिए हुए हैं। 17 में से 16 गए, बाकी रह गया एक। शीदे ने जैसे अपने आप को इत्मीनान दिलाने की कोशिश करते हुए सोचा, मगर ये एक क्या शय है, इसके क्या इरादे हैं। फिर जैसे शीदे के जहन में उठते हुए इन सवालों के जवाब में फ्रंट सीट के मुसाफिर ने एक गहरा सांस लिया और सामने तारीकी की तरफ से नज़रें हटा ली। मुसाफिर का चेहरे का रुख अब शीदे की तरफ था। शीदे ने इसके चेहरे को बगौर देखा और उसने कहा कि ये चेहरा पहले ना तो मैंने कभी देखा है और ना ही मेरे जहन में आ रहा है। ये एक साफ और जर्द सा चेहरा था जिसकी स्याह आँखें कुछ ज़्यादा ही चमक रही थीं। मुसाफिर ने अपने दोनों बाजू सीने पर बांध लिए और फिर पहली दफ़ा इसकी ज़बान खुली। काला कब्रिस्तान कितनी दूर है? शीदा चौंकते हुए उछल सा पड़ा। घबराहट महसूस करते हुए उसने वैगन की रफ्तार बढ़ा दी थी, 5 मील। फिर उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। आपका सफ़र तो खूब मज़े से कट रहा है ना? जवाब में फ्रंट सीट वाले मुसाफिर ने ज़ोरदार कहका लगाया। तुम गाड़ी ज़रा तेज़ चला रहे हो शीदे उस्ताद। शीदा मुसाफिर का कहका सुनकर घबरा गया। अगरचे कहके की आवाज़ वैगन के चलने की आवाज़ में डूब गई थी, फिर भी वो कहका इसे डरावना और पुरअसरार महसूस हुआ और मुसाफिर की ज़बान से अपना नाम सुनकर तो वो सर से पाँव तक कांप ही गया। हालांकि किसी और मुसाफिर की ज़बान से अपना नाम सुनकर इसने आज तक ऐसा महसूस ना किया था जो इस वक्त वो बुरी तरह महसूस कर रहा था कि उसे कुछ करना या कुछ कहना ज़रूर चाहिए, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। चुनाचे उसने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बेहतर होगा तुम अपना तारफ़ करा दो, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मुसाफिर ने बड़े आराम और सुकून से कहा, मुझे मौत कहते हैं। मैं समझा नहीं। मौत? मुसाफिर ने दोबारा से कहा। शीदे ने ब्रेकों की तरफ पाँव बढ़ाया। वो सोच रहा था कि ये मुसाफिर मजाक कर रहा है, मगर जब मजाक ख़तरनाक हो तो वो मजाक कहाँ रहता है। नहीं, मुसाफिर ने जैसे इसकी सोचों को पढ़ते हुए कहा, फिर तुमसे मजाक नहीं कर रहा। उसने इधर उधर देखकर कहा, मेरी कोहनी के नीचे तुम्हें कोई चीज़ दिखाई दे रही है? शीदे ने मदम रोशनी में मुसाफिर की कोहनी के नीचे निगाह डाली। मुसाफिर के सीने पर बंधे हुए हाथों से एक ऑटोमेटिक पिस्टल की नाल ज़रा सी बाहर निकली हुई थी। चलो मान लिया, शीदे ने जैसे बेबसी से कहा। तुम्हारा नाम मौत है, यही कहा था ना तुमने? चलो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ। शायद इसी वजह से तुम कब्रिस्तान का पूछ रहे थे। शायद तुम कब्रिस्तान ही जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुसाफिर ने कहा, यही वजह है कि हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। एक खौफनाक सी सनसनी शीदे के रगों पे में दौड़ गई थी। हम इससे अपनी हैरत में काबू पाते हुए पूछा, मुझे तो मालूम नहीं कि मुझे वहाँ किसी ने बुलाया है। तुम्हें इसी वक्त बुला लिया गया था जब मैंने इस सफ़र का मंसूबा बनाया था। तो इस सफ़र का मंसूबा तुमने बनाया था? क्या खूब। क्या वो मुसाफिर तुम्हारे इस मंसूबे के मुताबिक रास्ते में वीरान और बेआबाद जगहों पे उतर रहे थे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे हो शीदे खान। मुसाफिर ने बड़े इत्मीनान से कहा, इसलिए कि हम दोनों अकेले सफ़र कर सकें और हमारी बातें सुनने वाला या हमें देखने वाला कोई तीसरा आदमी इस गाड़ी में मौजूद ना हो। ये कहते हुए मुसाफिर ने अपने पैर नीचे वैगन की ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता मारते हुए थप थप की आवाज़ पैदा करनी शुरू कर दी। थप थप की आवाज़ हैरत अंगेज़ तौर पर वैगन के चलने की आवाज़ से हम आवाज़ थी।
شیدے نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہاتھ ہی نہیں، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اپنے کانپتے ہوئے جسم اور کانپتی ہوئی مگر غصے میں بھری آواز کے ساتھ اس نے کسی قدر چیختے ہوئے کہا، اگر تمہارا نام واقعی موت ہے تو تم ایک نہیں 100 بار اپنا شوق پورا کرو اور قبرستان جاؤ، لیکن یہ تو بتا دو ذرا کہ تم اپنے ساتھ مجھے وہاں کیوں لے کر جانے پر اصرار کر رہے ہو؟ کوئی تک ہے اس بات کی؟ اگر تمہارے ہاتھ میں اس پستول کی بجائے کوئی خنجر وغیرہ ہوتا تو پھر میں بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لیتا کہ ہم دونوں وہاں جاتے ہیں یا نہیں۔ موت نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو فریب دیا ہے، مسافر نے بڑے آرام سے جواب دیا، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تم کو ذرا 1 منٹ کے لیے کچھ سوچنا اور غور کرنا چاہیے، یہ دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارے وہاں یعنی قبرستان جانے کی معقول وجہ ہے بھی یا نہیں۔ یہ تم کیا ہوا میں تیر چلا رہے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ کیا یاد ہونا چاہیے؟ یہی کہ تم نے کیا کیا تھا۔ مسافر کے یہ الفاظ سن کر شیدے کے دل یوں زور زور سے دھک دھک کرنے لگا جیسے ابھی اس کی پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ویگن کے چلنے سے پیدا ہونے والے شور کے باوجود اسے اپنے دل کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی، اور ویگن اگرچہ سڑک پر پوری تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور وہ اس کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اس کے باوجود اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سڑک کی خوفناک تاریکی کے درمیان ویگن ایک دم ساکن اور بے حس و حرکت ہو گئی ہے۔ تو تمہیں بالکل یاد نہیں آ رہا؟ بالکل نہیں، شیدے نے کہا۔ بات کیا ہے؟ اب قبرستان کتنی دور ہے؟ تقریباً 3 میل، شیدے نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ اور تمہیں اب بھی کچھ یاد نہیں آ رہا؟ نہیں، شیدے نے تنگ آ کر کہا۔ آخر تم ہو کون؟ تم بھول گئے؟ مسافر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں یکایک ایک بلی کی آنکھوں کی طرح چمکنے لگی تھیں۔ میرے اللہ، کاش میں بھی بھول سکتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، میں تو بھول نہیں سکا اور تمہیں یاد تک نہیں آ رہا۔ لیکن وہ بات کیا ہے جو تمہارے کہنے کے مطابق مجھے یاد نہیں آ رہی؟ تو سنو۔ فرنٹ سیٹ کے مسافر نے کسی قدر مضطرب انداز سے اور گویا اپنی اندرونی کیفیت کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آج سے 10 سال پہلے جب تم یہاں بس چلایا کرتے تھے تو تم نے ایک خاتون کی کار کو ٹکر مار دی تھی۔ کار الٹ کر ایک گڑھے میں جا گری تھی مگر تم وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس بات کا تم سے کیا تعلق ہے؟ تو گویا تم نے وہ حرکت کی تھی۔ ہاں، شیدے نے جیسے بے دلی سے کہا، مگر اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ اس خاتون کا کیا بنا؟ اس کی کار الٹ کر گڑھے میں گر گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ خاتون بھی ہلاک ہو گئی تھی۔ مگر وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ عزیزہ تھی یا کچھ اور؟ وہ میری زندگی تھی، زندگی، وہ میرا سب کچھ تھی۔ مسافر نے یہ کہتے ہوئے ایک وحشیانہ انداز میں شیدے کی طرف دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر جیسے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں بہت پہلے مر گیا ہوتا۔ موت نہ جانے کتنی بار میرے قریب سے ہو کر گزر جاتی رہی، لیکن میں اس کی خاطر یا اس کی وجہ سے زندہ رہا۔ میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی میں زندہ رہا۔ پھر جب میں بیرون ملک سے یہاں گھر واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی جان لینے والے تم تھے، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ شیدے نے جیسے صفائی پیش کی، میں لیٹ ہو رہا تھا اور مجھے وقت پر بس اسٹینڈ پہنچنا تھا اس روز۔ یہ کہتے کہتے شیدہ جیسے اپنے آپ ہی رک گیا اور اس نے اپنا چہرہ مسافر کی چپتی ہوئی پراسرار اور خوفناک نظروں کا سامنا کرنے سے بچانے کے لیے دوسری طرف کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی نظروں کے سامنے 10 سال پہلے کا وہ منظر پوری تفصیل کے ساتھ ابھر آیا تھا، جس کے متعلق اس نے وقوعہ کے روز کے بعد دوبارہ کبھی سوچتے اور یاد کرنے کی زحمت ہی نہ کی تھی۔ وہ بھاگ کر کراچی چلا گیا تھا، وہاں جا کر اس نے اس واقعے کو بالکل ہی بھلا دیا تھا۔ تو یہ تم تھے جو اسے اور مجھے دونوں کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، مگر میں اندر سے ختم ہو جانے کے باوجود بھی اس کی خاطر جیتا رہا اور تمہارا سراغ لگاتا رہا۔ اور کب تم میرے سامنے آتے ہو، آخر آج رات قسمت مجھ پر مہربان ہو ہی گئی اور میں تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔
شیدے کے تخیل کے پردے پر اب بھی وہ حادثے کا منظر گھوم رہا تھا اور اس کے کانوں میں ہلاک ہونے والی خاتون کی دل خراش چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر جو نہ جانے کوئی پاگل انسان تھا یا کوئی عصبی روح، مگر وہ اسے بغیر اپنی زبان سے کچھ کہے ایک ایک تفصیل یاد دلا رہا تھا۔ قبرستان اب کتنی دور رہ گیا ہے؟ 1 میل، شیدے نے اپنی سختی سے بیچے ہوئے دانتوں کے درمیان کہا۔ ٹھیک ہے، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے وہاں۔ ویگن تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اور سڑک کی ڈلوانی رستے تیزی سے طے کرتے ہوئے اونچائی والے رستے پر چڑھ رہی تھی۔ اس اونچائی کے اختتام کے قریب پہنچتے ہوئے شیدے کو آسمان پر ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ وہ جان گیا کہ وہ جلد ہی کھلی جگہ میں نکل آئیں گے جہاں سے قبرستان صاف دکھائی دینے لگے گا۔ جلدی کرو، اب کتنی دور رہ گیا ہے؟ صرف 1/4 میل۔ یہ کہتے ہوئے شیدے کی آنکھیں سامنے دیکھتے ہوئے جیسے حلقوں سے باہر نکلنے کو آ رہی تھیں اور اس کے سر کے سارے بال کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں حادثے میں ہلاک ہونے والی خاتون کا خون آلودہ لباس پھر رہا تھا اور اس کے کانوں میں اس خاتون کی دل خراش چیخیں گونج رہی تھیں۔ کاش میں یہاں کہیں رکے بغیر اس جگہ کے پاس سے گزر جاؤں، شیدے نے جی ہی جی میں کہا، پھر مجھے کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ اب قبرستان کے ارد گرد بنا ہوا لوہے کا جنگلہ دکھائی دینے لگا تھا۔ اس جنگلے کی سلاخوں کے درمیان سے نظر آتے ہوئے قبروں کے تویز اور کتبے پراسرار بتوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ذرا آگے سڑک پر وہ مڑا تھا جس کے قریب قبرستان کا بڑا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے بلند ستون اب نظر آنے لگے تھے اور شیدہ سوچ رہا تھا اگر وہ موڑ کاٹتے ہوئے اپنی ویگن کو سڑک پر ہی رکھنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے شہر کی روشنیاں نظر آنے لگے گی اور وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ شیدہ ایک انجانے سے خوف کے تحت آنکھیں چھپکنے لگا، مگر پھر اسے قبرستان کا بڑا دروازہ دکھائی دیا تو اس نے اپنی ویگن کو سڑک پر ہی رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ کیا؟ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قبرستان کے بڑے دروازے کی تاریک محراب اس کی گاڑی کو ایک قوت سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ شیدے نے بظاہر اسٹیئرنگ کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر اس کی ساری کوششوں کے باوجود اسٹیئرنگ مڑ گیا۔ ویگن بے قابو ہو کر پہلے اپنے ایک پہلو پر ہو کر رکی، پھر ایک دھچکے کے ساتھ اچھلتے ہوئے قبرستان میں جا گری جہاں مردوں کے قطار در قطار تویز اور کتبے اس کے استقبال کے لیے چشمہ براں تھے۔ ویگن اچھل کر قبرستان میں گری تو سیدھے بڑے دروازے کے ایک ستون سے جا ٹکرائی۔ ویگن اور ستون کے اس تصادم سے جو خوفناک دھماکہ ہوا اس کی آواز شاید آسمانوں تک بھی سنی گئی ہوگی، لیکن تصادم کی اس آواز سے بالکل الگ بلکہ نمایاں اور وحشیانہ قہقہ تھا جو اس لمحے فضا میں گونج اٹھا تھا۔ اس وحشیانہ قہقے سے فتح مندی کا احساس صاف ظاہر تھا اور یہ قہقہ تو فرنٹ سیٹ والے پاگل مسافر نے لگایا تھا یا شاید قبروں میں لیٹے ہوئے ان مردوں کی طرف سے تھا جو نہ جانے کب سے اس خاتون کو ہلاک کرنے والے ڈرائیور رشید خان کی اس قبرستان میں آمد کا انتظار کر رہے تھے۔